اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر برسے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے جو کچھ وہ کہتے ہیں بہت بلند و بالا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کی شکل و صورت بنائی، انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے کن کہہ کر پیدا فرمایا۔ نیز حضرت مریم علیہ السلام کے حالات بھی بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، سو اسے میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی کہ پروردگار، میں نے تو لڑکی جنم دی ہے، اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 تا 37۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے پابند شریعت اور اطاعت گزار افراد کو منتخب اور ممتاز فرمایا ہے۔ ان میں سے آل ابراہیم کو خاص شرف حاصل ہے، جن میں آل اسماعیل بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد آل ابراہیم کے ایک پاک باز گھرانے کا شرف بیان فرمایا ہے۔ وہ حضرت عمران کا گھرانہ ہے جو مریم علیہ السلام کے والد محترم تھے۔ حضرت عمران اپنے زمانے کے بہت نیک اور عبادت گزار آدمی تھے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حنہ بنت فاقود بھی عبادت گزار خاتون تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی بہن اشیاء کے شوہر تھے۔ بعض علماء نے اشیاء کو حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو خالو قرار دیا ہے، واللہ اعلم۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو چوگا دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی شدید خواہش پیدا ہوئی، اور انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ نے اولاد دی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ علماء فرماتے ہیں یہ نظر مانتے ہی انہیں ماہانہ ایام شروع ہو گئے۔ جب وہ پاک ہوئی تو ان کے شوہر نے ان سے مقاربت کی، جس کے نتیجے میں وہ امید سے ہو گئیں۔ جب بچی مریم علیہ السلام کو جنا تو کہنے لگی، پروردگار، میں نے تو لڑکی جنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا جنم دیا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ آپ کو امید تھی کہ لڑکا ہوگا۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو مایوسی سے کہا، یہ تو لڑکی ہے، مسجد کی خدمت نہیں کر سکے گی اور میری نظر پوری نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا نام پیدائش کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ مروی ہے کہ ان کے بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گٹی دی اور عبداللہ نام رکھ دیا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر لڑکا اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے اور بچے کا نام رکھا جائے اور سر کے بال اتارے جائیں۔
حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور نظر بھی قبول ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام قوم کے سردار اور قائد کی بیٹی تھیں، مگر وہ آپ کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکے تھے۔ دیگر معززین قوم میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اپنے سردار کی بیٹی کی پرورش کا شرف اسے ملے، لہذا قرآن اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ بہت سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئیں آپ کی والدہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئیں۔ جو عبادت گزار وہاں موجود تھے مریم کو ان کے حوالے کر دیا، وہ ان کے امام اور متقی آدمی کی بیٹی تھی، اس لیے ان میں سے ہر ایک نے اسے پاس رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو خدام مسجد کے حوالے اس وقت کیا جب ان کی دودھ پلانے کی عمر گزر گئی اور اتنی عمر ہو گئی کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری کسی اور کو سونپنا مناسب ہو۔ جب آپ کو خدام مسجد کے حوالے کیا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کی سرپرستی کون کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے نبی تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہن یا خالہ تھی، اسی لیے آپ نے چاہا کہ یہ شرف ان کو حاصل ہو۔ دوسرے خدام بھی یہی خواہش رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے قرعہ ڈالنے کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام ہی نکلا، کیونکہ خالہ ماں کے مقام پر ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور زکریا اس کے کفیل ہوئے، کیونکہ قرعہ ان کے نام نکلا تھا، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے۔ ترجمہ، اے محمد یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا معروف قلم اٹھا کر ایک خاص جگہ رکھ دیا، پھر ایک نابالغ بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک قلم اٹھائے۔ اس نے جو قلم اٹھایا وہ زکریا علیہ السلام کا تھا۔ سب نے کہا ہم دوبارہ قرعہ اندازی کریں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب لوگوں کے بہتے قلم دریا میں ڈالے جائیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹے رخ بہنے لگے گا وہ مریم کی کفالت کرے۔ جب قلم ڈالے گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹے رخ بہنے لگا۔ انہوں نے کہا تیسری بار قرعہ ڈالنا چاہیے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے رخ چلے وہ جیتے گا، اور جس کا الٹے رخ چلے گا وہ ہارے گا۔ اس دفعہ بھی سب کے قلم الٹے رخ بہنے لگے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں سیدھے رخ بہتا رہا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست تسلیم کیے گئے۔ یہ ان کا شرعی حق بھی تھا اور قرعے سے بھی انہی کا حق ثابت ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ، جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب روزی دے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ مقرر کر دی تھی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔
آپ وہاں عبادت میں مشغول رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کے ضروری فرائض انجام دیتی۔ آپ رات دن عبادت میں مشغول رہتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی عبادت بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گئی۔ آپ کی شریفانہ عادات اور عمدہ صفات مشہور ہو گئیں، یہاں تک کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کی عبادت کے حجرے میں تشریف لے جاتے، انہیں وہاں بے موسم پھل نظر آتے، یعنی موسم سرما میں گرمیوں کے میوے اور موسم گرما میں سردیوں کے پھل موجود ہوتے تھے۔ آپ پوچھتے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب روزی دے۔ یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہو گئی، حالانکہ آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تب آپ نے فرمایا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ بعض علماء کے بقول حضرت زکریا علیہ السلام نے اس طرح دعا کی تھی، اے مریم کو بے موسم پھل عطا کرنے والے، مجھے بھی بے موسم اولاد عطا فرما دے۔ پھر وہ سب کچھ ہوا جو ہم پہلے ان کے حالات میں بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پاک کر کے اپنا برگزیدہ بنا لیا اور انہیں عورتوں میں سے منتخب فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی، جو آئندہ بنی اسرائیل کے رسول اور رہنما بننے والے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اے محمد، یہ باتیں اخبار غیب سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں کلام کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا کہ پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا ہے، اور اندھے اور کوڑی کو تندرست کرتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 42 تا 51۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور انہیں اس شخص کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار فرمائے گا۔ اس کے علاوہ یہ خوشخبری بھی دی کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک معزز نبی ہوگا، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا، وہ بچپن میں بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے اور اس عمر میں بھی لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں گے۔
حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بکثرت عبادت اور رکوع و سجود میں مشغول رہیں تاکہ اس عزت افزائی کی مستحق ثابت ہوں اور اس نعمت کا شکر ادا ہو۔ اس حکم کی تعمیل میں آپ بہت طویل قیام کیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے والدین پر رحمت نازل فرمائے۔ فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ اس سے مراد اس زمانے کی عورتوں پر افضلیت بھی ہو سکتی ہے اور ہر زمانے کی تمام خواتین پر افضلیت بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض حضرات کے نزدیک حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت کا مقام حاصل تھا۔ ان علماء کے نزدیک حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نبی تھیں، کیونکہ ان سے فرشتے نے کلام کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے قرآن مجید میں وحی کا لفظ وارد ہے۔ اس صورت میں آیت کا یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ان خواتین سے بھی افضل ہیں۔ تاہم امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے مطابق اکثر علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ نبوت کا منصب مردوں کے لیے خاص ہے، لہذا آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو مقام صدیقیت کی حامل خواتین میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں: مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جب آپ نے جھک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی تو آپ کیوں رو پڑی تھیں اور پھر کیوں ہنس دی تھیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے۔ اس پر مجھے رونا آ گیا، پھر میں جھکی تو آپ نے فرمایا کہ گھر کے افراد میں سے سب سے پہلے میں فوت ہو کر آپ سے جا ملوں گی، اور یہ بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے سوا تمام خواتین جنت کی سردار ہوں گی۔ تب میں ہنس دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا 4 خواتین میں سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا درجہ زیادہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے، عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کامل ہوئیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا دوسری عورتوں سے اس طرح افضل ہیں جس طرح سرید دوسرے تمام کھانوں سے افضل ہوتا ہے۔ کمال سے مراد غالباً اپنے اپنے دور میں کمال کا حصول ہے، کیونکہ ان دونوں خواتین نے ہونے والے نبیوں کی پرورش کی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس امت میں کوئی خاتون کمال کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما با کمال ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعثت سے پہلے 15 سال اور بعثت کے بعد 10 سال گزارے۔ اپنی تمام دولت اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور مشکلات کے دور میں آپ کی دلجوئی فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی بہنوں پر یہ افضلیت حاصل ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، جبکہ آپ کی دوسری بہنیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو چکی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے وافر حصہ ملا تھا۔ آپ کے سوا کوئی ام المؤمنین کنواری ہونے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئیں۔ جب منافقوں نے آپ کی عزت پر انگشت نمائی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی بریت نازل فرمائی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تقریباً 50 سال زندہ رہیں۔ اس دوران میں آپ رضی اللہ عنہا قرآن و سنت کی تبلیغ میں مشغول رہیں۔ مشکل شرعی مسائل میں آپ فتووں کے ذریعے سے امت کی رہنمائی فرماتی رہیں اور اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں صلح کرواتی رہیں۔ اس لیے بعض علماء کرام نے ام المؤمنین
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سمیت تمام امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن سے افضل قرار دیا ہے، تاہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک دوسرے سے افضل قرار دینے کے مسئلے میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس محیر العقول واقعے کو سورہ مریم میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور کتاب یعنی قرآن میں مریم کا بھی ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ سو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذرا ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے، لہذا آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہ کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو نے برا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ تب تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں کیونکہ یہ تو گود کا بچہ ہے۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام یعنی رحمت ہے۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کے لیے برے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 تا 37۔ سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کے لیے بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 تا 37۔ نیز فرمایا، ترجمہ: اور اس مریم کو بھی یاد کرو جس نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنایا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 91۔ جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ کے سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے آپ کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا تھا کہ وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ آپ نے اتنی محنت اور شوق سے اللہ کی عبادت کی کہ اس دور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ اللہ تعالی نے بھی آپ پر خاص فضل کیا اور بے موسم پھل عطا فرمائے۔
فرشتوں نے آپ کو اللہ کی منتخب بندی ہونے کی بشارت دی، نیز یہ بشارت بھی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو انتہائی پاک باز، معزز، بلکہ ایک محترم نبی ہوگا جسے معجزات دیے جائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس خوشخبری پر بہت تعجب ہوا، کیونکہ وہ شادی شدہ بھی نہ تھیں اور بد کرداری سے بھی مبرہ و منزہ تھیں۔ فرشتے نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کا کن کہنا کافی ہوتا ہے، وہ کام بغیر اسباب کے بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کی مرضی پر سر تسلیم خم کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ ان کے لیے ایک بڑی آزمائش کا باعث ہوگا۔ لوگ حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے زبان طعن دراز کریں گے، کیونکہ عام لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ حضرت مریم علیہ السلام صرف ضروری کام کے لیے، مثلا پانی وغیرہ لینے کے لیے مسجد سے نکلتی تھی یا عامیانہ عذر کے ایام مسجد سے باہر گزارتی تھی۔ ایک دن وہ کسی کام کے لیے مسجد سے نکلی اور گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں، یعنی مسجد اقصی کے مشرق کی طرف تشریف لے گئیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ جب انہوں نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر بولی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے واضح کیا کہ وہ انسان نہیں، بلکہ انہیں اللہ نے یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ انہوں نے تعجب سے کہا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ وہ اسباب و علل کا محتاج نہیں۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جن کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا حصہ تھا نہ عورت کا۔ اسی نے حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا، اس نے باقی سب کو مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا کرے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت وہ جوانی اور بڑھاپے میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ متعدد علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، یہی پھونک آپ کے بطن میں پہنچ کر بچے کی ولادت کا سبب بن گئی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے منہ میں پھونک ماری تھی، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: اور مریم بنت عمران جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں ایک جان پھونک دی۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 12۔ آپ بطن مادر میں کتنا عرصہ رہے؟ بظاہر یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح عورتوں کی حالت ہوتی ہے اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیت ہوئی، یعنی تقریباً 9 ماہ کی مدت اس حال میں گزری۔ بعض کہتے ہیں کہ حمل و ولادت کا سارا معاملہ آنن فانن طے ہو گیا۔ بعض لوگوں نے 9 گھنٹے کی مدت بیان کی ہے، وہ اس فرمان الہی سے استدلال کرتے ہیں۔ ترجمہ: پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں، پھر دروازہ انہیں ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 22-23۔ تاہم یہ استدلال مضبوط نہیں، بلکہ یہ معمول کے مطابق حمل ولادت کا معاملہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی امید سے ہونے کی خبر ہر جگہ پھیل گئی، جس سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض برکردار لوگوں نے آپ کو یوسف نجار کے ساتھ متہم کر دیا۔ وہ بھی ایک نیک آدمی تھا جو بیت المقدس میں عبادت میں مشغول تھا۔ چنانچہ مریم علیہ السلام ان سب سے الگ ہو کر ایک دور دراز مقام پر تشریف لے گئیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ بیت اللحم کی بستی میں چلی گئیں اور بعد میں اسی مقام پر کسی بادشاہ نے ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کر دی۔ پھر درد ذرا اسے ایک کھجور کے تنے کے قریب لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکلا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔
اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ آپ اس وقت دو گونا تکلیف میں مبتلا تھیں، جسمانی طور پر ولادت کے در سے دوچار تھیں اور ذہنی طور پر مستقبل کے تفکرات میں گری ہوئی تھیں۔ آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کی باتوں پر اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ الزام تراشی اور طعن و تشنیع کی بوچھاڑ کر دیں گے۔ آپ ایک مقدس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور خود بھی عبادت کے لیے خلوت نشین تھیں اور زہد و ریاضت میں ممتاز تھیں۔ لوگ آپ کے بارے میں ہر قسم کی بدگمانی کا اظہار کریں گے، یہ خدشہ آپ کے لیے سوہان روح بنا ہوا تھا، اسی لیے آپ کی زبان پر موت کی خواہش کے الفاظ آ گئے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: سو اس نے اسے نیچے سے آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 24۔ یہ آواز کس نے دی؟ بہت سے علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو آواز دی۔ البتہ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ آواز خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ پھر آپ سے کہا گیا، چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ جس درخت کے تنے کو ہلانے سے آپ کو تازہ کھجوریں ملنے کی خوشخبری دی گئی تھی، وہ خشک تنا تھا یا پھل دار درخت؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت تو کھجور ہی کا تھا، لیکن اس پر پھل نہیں تھے، کیونکہ آپ کی ولادت موسم سرما میں ہوئی تھی اور اس وقت کھجور پر پھل نہیں لگتے۔ اس لیے اللہ نے احسان کے طور پر فرمایا، کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 25۔ پھر اسی آواز دینے والے نے کہا، اگر تجھے کوئی انسان نظر آ جائے تو اشارے سے کہہ دینا، میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ ان کی شریعت میں ترک کلام کے ساتھ روزہ رکھنا جائز تھا، ہماری شریعت میں چپ کر روزہ رکھنا منع ہے۔ علماء کرام نے اہل کتاب سے نقل کیا ہے کہ مریم علیہ السلام کئی دن تک نظر نہ آئیں۔ لوگ آپ کی تلاش میں نکلے، جب ملی تو ان کی گود میں بچہ تھا، وہ حیران رہ گئے اور بولے، مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ہی تشریف لائی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آپ نفاس کے 40 دن کی مدت مکمل کرنے کے بعد واپس آئی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ہارون کی بہن۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہارون اس زمانے کے ایک عبادت گزار ولی تھے، مریم بھی اسی کی طرح بہت عبادت کرتی تھی، اسی لیے لوگوں نے آپ کو اس سے تشبیہ دیتے ہوئے ہارون کی بہن کہہ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت گزار ہو۔ محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو موسیٰ اور ہارون کی سگی بہن قرار دیا ہے، یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کئی صدیوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران بھیجا، وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا، تم لوگ جو قرآن میں پڑھتے ہو، اے ہارون کی بہن، موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت مدت پہلے گزرے ہیں، پھر یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، میں نے سفر کر کے مدینے پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی۔ آپ نے فرمایا، تو نے انہیں کیوں نہ بتایا کہ وہ لوگ اپنے انبیاء و اولیاء کے نام پر نام رکھ لیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم کا ایک بھائی ہارون بھی تھا جو دینداری، نیکی اور عبادت میں مشہور تھا، اس لیے انہوں نے نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، یعنی تیرا بھائی بھی نیک تھا اور تیرے ماں باپ بھی نیک تھے، پھر تجھ سے یہ غلطی کس طرح ہو گئی؟ جب صورتحال نازک ہو گئی اور اللہ کے سوا کہیں سے مدد کی توقع نہ رہی تو مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو، یہ خود ہی حقیقت کا اظہار کرے گا۔ سب کہنے لگے، لو بلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں؟ سورہ مریم آیت نمبر 29۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس تشریف لائیں تو قوم کے لیے یہ تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا کہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔
اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے معجزانہ خطاب کیا۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام سے بحث کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ وہ ہم سے مذاق کر رہی ہیں۔ اچانک بچہ معجزانہ طور پر بول اٹھا۔ ترجمہ: میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیے جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 تا 33۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا کلام ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے نہ اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا نہ اللہ کا شریک۔ اس سے عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ بھی خدا تھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس الزام کی تردید کی جو آپ کی والدہ محترمہ پر لگایا جا رہا تھا، اور جس کی وجہ سے خود آپ کو ناجائز بچہ قرار دیا جا رہا تھا۔ آپ نے واضح کیا کہ آپ کو اللہ نے کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے، اور جسے یہ شرف حاصل ہو اس کی ولادت غیر شرعی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہتان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 156۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا صحیح واقعہ بیان فرمایا اور بتایا کہ صحیح اور سچا واقعہ اسی طرح ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کی گستاخانہ عقائد اور عیسائیوں کے گمراہی پر مبنی عقائد کی تردید فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبے میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اس کی اولاد ہو، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 34-35۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی پوری تاکید کے ساتھ یہی بات بیان فرمائی گئی ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اے محمد، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم جیسا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ سو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 58 تا 63۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مناظرے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، جن کے سربراہ 3 افراد تھے، جن کے نام عاقب، سید اور ابو حارثہ بن علقمہ تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں، جن میں حضرت مریم علیہ السلام کے حالات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اگر وہ آپ پر ایمان نہ لائیں اور آپ کی پیروی نہ کریں تو ان سے مباہلہ کیجیے، لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم و ارادہ دیکھا تو مباہلے سے باز آ گئے اور صلح کی پیشکش کرنے لگے۔ ان کے سردار عاقب نے وفد کو مخاطب کر کے کہا، اے عیسائیوں کی جماعت،
تمہیں خوب معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں، انہوں نے تمہارے نبی کے متعلق خوب تفصیلی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ جس قوم نے بھی کسی نبی سے مباہلہ کیا ہے وہ نیز تو نابود ہو گئی، لہذا اگر تم بھی مباہلہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے اگر تم اپنے ہی دین و عقائد پر قائم رہنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ انہوں نے سردار کی بات مان لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی کہ وہ جزیہ دے کر اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جزیے کی وصولی کے لیے ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہودی قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ تو ایمان لانے کی بجائے کفر پر اڑے رہے، انہوں نے آپ اور آپ کی والدہ محترمہ پر نازیبا الزام تراشی کی، اور کچھ یہودی آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے غلو میں مبتلا ہو گئے اور آپ کو اللہ قرار دیا، اور ایک فرقے نے آپ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا۔ صحیح ایمان رکھنے والوں نے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا۔ نجات کے مستحق یہی لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے آنے والی ایک روح ہے، اور جنت ایک حقیقت ہے اور جہنم بھی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مؤمن کو جنت میں داخل کر دے گا، اس کے عمل جتنے بھی ہوں، اگر تھوڑی نیکیاں ہوں گی تب بھی ایمان کی برکت سے نجات مل جائے گی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح وہ کائنات کے 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کی بھرپور تردید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے آخر میں فرمایا، ترجمہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والو، یہ تو تم بری بات زبان پر لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس افتراء سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے، اور اللہ کے لائق نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ وہ تمام جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اسی کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 88 تا 95۔ ان آیات میں بیان ہے کہ اولاد ہونا اللہ کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ ہر چیز اس کی مخلوق اور اس کے دست قدرت کے تحت ہے۔ اس کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین تہس نہس ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو بالکل مناسب ہوگا، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا۔ ترجمہ، اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی۔ وہ ان باتوں سے پاک ہے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں، اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا باخبر ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 100 تا 103۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جھوٹے دعووں کی تردید کر کے بیان فرمایا کہ خود ساختہ عقیدے تراش کر غلو کا شکار نہ ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں جائز حد سے آگے نہ بڑھیں، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ، اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے تھے۔
اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ یعنی بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے، لہذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ الہ تین ہیں، اس اعتقاد سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرر فرشتے آر رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا، پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زائد بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے عار و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 171 تا 173۔ لہذا ضروری ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول اور ان کی والدہ کو اللہ کی نیک اور پاک باز بندی تسلیم کیا جائے۔ روح اللہ یعنی اللہ کی روح سے مقصود محض ان کے بلند مقام و شرف کا بیان ہے، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر اور ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی کہتے وقت صرف مقام و مرتبہ اور شرف کے اظہار کے لیے اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اسی طرح روح اللہ کا مطلب اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مقدس اور محترم روح ہے۔ عیسائیوں کے علاوہ یہودی اور مشرکین عرب بھی یہ غلط عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالی کی اولاد ہے، ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکتے پھرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ عرب کے بعض مشرک قبائل یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جو جنوں کی معزز خواتین سے پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا حالانکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 19۔ اور مزید فرمایا۔ ترجمہ: ان سے پوچھو تو بلا کہ تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے؟ دیکھو یہ اپنی گڑی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ تم کیسے لوگ ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔ اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، مگر اللہ کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 149 تا 160۔ ایک اور مقام پر فرمایا۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر نہیں بول سکتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 26 تا 29۔ سورہ کہف کے شروع میں فرمایا۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی، بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری، تاکہ لوگوں کو سخت عذاب سے ڈرائے،
جو اس کی طرف سے آنے والا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ابد الآباد تک رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 1 تا 5۔ نیز ارشاد ہے، ترجمہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افطرا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو؟ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 68 تا 70۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے مسیح یعنی عیسیٰ الہ ہیں، حالانکہ مسیح یہود سے کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ الہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔ پھر یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ صدیقہ تھی، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 تا 75۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے اس عقیدے کو کفر قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کی والدہ بھی مخلوق اور انسان تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور اسی کی طرف بلانے والے تھے، اور تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ اس گستاخانہ عقیدے سے باز نہ آئے تو انہیں آخرت میں جہنم کی سزا بھگتنا پڑے گی اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ ان آیات میں تثلیث کے خود ساختہ عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ تو ایک ہی ذات ہے، وہ قابل تقسیم نہیں۔ آخر میں توبہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ کی عظیم رحمت انہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ بھی صدیقہ یعنی انتہائی سچی اور پاک باز تھی، ان سے کوئی غیر شریفانہ حرکت سرزد نہیں ہوئی۔ یہود کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت کا منصب حاصل نہیں تھا، جیسے بعض علماء نے غلط فہمی سے موقف اختیار کیا ہے۔ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں دوسرے انسانوں کی طرح کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی تھی، لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ ان کے باطل عقیدے کی تردید سورہ مائدہ کی آخری آیات سے بھی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسی ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کر لو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، یہ میرے لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسے کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے میں اسے نہیں جانتا۔ بے شک تو علام الغیوب ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو
جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، اور جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ان کا نگران تھا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 116 تا 118۔ قیامت کے دن اس سوال جواب کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت افزائی اور ان لوگوں کے اعمال اکارت ہونے کا اعلان ہے جنہوں نے محبت اور عقیدت کے نام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی تھی۔ انہیں ان اعمال پر کسی ثواب کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے تو اللہ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن جھوٹی باتیں گڑھ کر آپ کے ذمے لگانے والوں کو زجر و توبیخ کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسی ابن مریم، کیا تو نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، میں تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک ہو۔ مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ صرف تیرا حق ہے کہ اپنی عبادت کا حکم دے۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہے، تو میرے دل کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیب جاننے والا تو ہی ہے۔ اس انداز کلام میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی ادب و احترام ملحوظ رکھا گیا ہے۔ میں نے ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا، وہ یہ تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا، یعنی جب لوگوں نے مجھے صلیب پر چڑھانے اور شہید کرنے کا ارادہ کیا تو نے مجھ پر رحمت فرماتے ہوئے آسمان پر زندہ اٹھا کر ان سے بچا لیا، کسی اور کی صورت مجھ جیسی بنا دی اور لوگوں نے اس پر اپنا غصہ نکال لیا۔ یہ سب کچھ ہوا تو ہی ان پر نگران رہا اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ پھر وہ تمام معاملات کا مختار اللہ ہی کو قرار دیتے ہوئے اور عیسائیت کا خود ساختہ مذہب اختیار کرنے والوں سے اظہار برات فرماتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آپ بخشش کو اللہ کی مشیت اور مرضی پر منحصر فرمائیں گے، یعنی بخشش ہو جانا ضروری نہیں بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہوگا، اس لیے اللہ کی صفت عزیز اور حکیم بیان فرمائیں گے، غفور اور رحیم نہیں فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے لیے اولاد منتخب کرنا چاہتا تو مخلوق میں سے کسی کو بھی یہ مقام دے سکتا تھا، لیکن بیٹا یا بیٹی اس کے شان کے لائق ہی نہیں، اس لیے فرمایا۔ ترجمہ: اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی تو اللہ یکتا اور بہت قہر والا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 4۔ اور مزید فرمایا۔ ترجمہ: کہہ دو کہ اگر اللہ کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس سے آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک پاک ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 81-82۔ نیز فرمایا، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111۔ ایک اور مقام پر فرمایا۔ ترجمہ: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق ہے جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 1-4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اسے یہ حق حاصل نہیں، گالی یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا، اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کوئی ایسا نہیں جو اپنی توہین سن کر اللہ سے زیادہ برداشت کر سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، وہ پھر بھی انہیں رزق دیتا رہتا ہے اور عافیت دیے رکھتا ہے۔ امام ابو زرعہ دمشقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور 12 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، یہ تورات سے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، یہ زبور سے 1050 سال بعد نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید 24 رمضان المبارک کو یعنی 25ویں رات کو نازل ہوا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر 30 سال کی عمر میں انجیل نازل ہوئی، اور جب آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی۔